ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، لیکن افسوس کہ وہ خود ایک عالمی سازش کا شکار ہو گیا۔ جی ہاں بالکل ناظرین، میرا نام کامر اقبال ہے اور آج ہم بات کریں گے عراق کے صدر صدام حسین کی۔ انہوں نے 24 برس تیل کے مالا مال ملک میں حکومت کی، عراق میں ان کو کوئی بھی چیلنج نہ کر سکتا، مخالفین ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ جی ہاں، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے بھائی اور ان کے والد دنیا سے چل بسے۔ جب صدام حسین پیدا ہوئے تو اس کے کچھ ہی ٹائم بعد ہی ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ ان کا سوتیلا باپ ان پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ڈر کر اپنے گھر سے بھاگے اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چاچا کے ہاں رہنے لگے، اور چاچا کے ہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی۔ جب ان کی عمر 20 برس ہوئی تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر ایک سیاسی پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اس پارٹی کی اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کی پارٹی میں شمولیت کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد صدام حسین نے صدر کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کروایا، لیکن اس حملے میں عراقی صدر محفوظ رہا۔ گرفتاری کے ڈر سے صدام حسین عراق سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کی پارٹی کی حکومت آئی تو صدام حسین پھر واپس آئے۔ حکومت بنے ابھی 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے ایسا قدم اٹھایا جسے آج بھی لوگ موضوع بحث رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق ارلائیف جو اس ٹائم عراق کے وزیر اعظم تھے، خدشہ تھا کہ وہ بغاوت میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، اسی لیے صدام حسین نے انہیں غیر ملکی دورے پر ہی قتل کروا دیا۔ لیکن اب صدام حسین عراق کے طاقتور شخص بن چکے تھے اور وہ فوج میں جرنیل کا عہدہ بھی پا چکے تھے۔ طاقت پر اپنی گرفت انہوں نے مضبوط کر لی تھی۔ آخرکار 16 جولائی 1989 کو عراق کے صدر نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ صدر بننے کے فوراً بعد صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداری کرنے والوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے اور اس کے ٹھیک 6 دن بعد 22 جولائی کو انہوں نے اپنی پارٹی کی پہلی میٹنگ بلوائی، اور اس میٹنگ میں پارٹی کے ساتھ بغاوت کرنے والے 68 اراکین کے نام شامل تھے، اور پھر اس کے بعد ان 68 اراکین کو میٹنگ سے باہر نکال دیا گیا اور بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ اب جب صدام حسین عراق کے صدر بنے تو ٹھیک اسی ٹائم پر امام خمینی ایران میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، اور ان دونوں کی آپس میں پرانی مخالفت تھی۔ الخمینی يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع۔ اور اس کے بعد 1980 میں صدام حسین نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ پورے 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں دونوں فریقین کو اپنا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں طرف سے کوئی 10 لاکھ سے بھی زائد لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے کے بعد صدام حسین نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ الکویت عراقی ہے۔ پہلے صدام حسین نے کویت سے کہا کہ وہ عراق کا سارا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے اس بات سے انکار کیا تو صدام حسین نے آئل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کیا، اور جب کویت نے آئل کی قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو پھر صدام حسین نے 1990 میں کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر بھی قبضہ کر لیا۔ دنیا عراق اور صدام حسین کے ان کاموں کو دیکھ رہی تھی، اس لیے انٹرنیشنل فورسز نے ایک آپریشن لانچ کیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والا دوسرا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی اتحاد میں اس آپریشن نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں سوچا، اور پھر جنوری 2002 میں امریکہ کے صدر جارج بش نے صدام حسین کی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ Saddam Hussein. Very dangerous world. صدر بش کا یہ دعویٰ تھا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے بعد بھی امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکومت ٹوٹ گئی اور اس کی فوج ختم ہو چکی تھی۔ اپریل تک امریکہ نے عراق کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے اور امریکہ نے صدام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آپریشن لانچ کیا، اور اس آپریشن کا نام تھا ریڈ ڈاؤن، اور پھر یہ آپریشن بڑھتا گیا۔ آخرکار دسمبر میں انہوں نے صدام حسین کو ڈھونڈ لیا۔ صدام حسین امریکہ کو ایسی جگہ سے ملے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی پیدائشی گھر کے پاس ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس ٹائم ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی،
اور ان کے بال بھی بڑے ہوئے تھے۔ انہیں گرفتار کرنے والے بتاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کئی دنوں سے وہ نہائے ہی نہ ہوں۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کر کے ان پر 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ اب ان کا ٹرائل نگراں حکومت نے چلایا جو امریکہ کی کٹ پتلی تھی، اور ان کا کیس عدالتوں میں چلنا شروع ہو گیا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرائم میں قصوروار مانتے ہوئے سزائے موت سنائی۔ صدام حسین نے اپنے اوپر لگتے ہوئے تمام تر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اصل مجرم میں نہیں بلکہ امریکہ کے صدر جارج بش ہیں۔ جب عدالت میں صدام حسین کی پہلی پیشی تھی تو جج نے صدام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، تو صدام حسین نے بڑے جذباتی انداز میں کہا تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ عدالت میں صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو انہوں نے اس جج کو یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا انہیں سابق صدر نہ کہا جائے۔ اب صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن منتخب کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ ان کی پھانسی کی ویڈیو لوگوں نے اپنے موبائل سے بنائی جو چند ہی منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو پھانسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس ٹائم وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے کلمہ شہادت بھی پڑھا، لیکن کلمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کا پھندہ کھینچ لیا گیا۔ اپنے میزبان کامر اقبال کو اجازت دیجیے۔ سبسکرائب